بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ میں دنیا کی مذمت کی وجوہات، ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں یہ ابھرتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلمات میں دوسرے معصومین علیہ السلام کی نسبت زیادہ دنیا اور دنیا پرستی، اموال دنیا کی مذمت، زہد اختیار کرنے کی تاکید، اموال کی جمع اندوزی کے منفی اثرات وغیرہ کا ذکر ملتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے دور حیات میں حکومت اسلامی بڑی وسعت پیدا کر گئی تھی اور بیت المال بھی اموال مسلمین سے کچھ بہتر تھی، لیکن خلفاء ان اموال مسلمین کو اپنی ذاتی ضروریات، اقربا پروری اور بیہودہ مصالح میں خرچ کیا کرتے تھے، تو دوسری طرف مومنین کا حق پر بیت المال سے روک رکھا تھا۔ دوسری طرف سے ناانصافیاں اور اقربا پروری عام رواج پیدا کر گیا تھا۔ مسعودی عثمان کی سوانح حیات میں لکھتا ہے، تاریخ مسعودی، عثمان جو ہے وہ فوق العادہ کریم اور بخشندہ تھا، البتہ بیت المال سے دینے میں، نہ اپنا مال خرچ کرنے میں۔ اس کے کارکنوں اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ وہ پہلا خلیفہ تھا جس نے اپنا گھر پتھر چنائی کر کے بنایا تھا اور دروازے کو ساج اور عرعر نامی لکڑی سے بنایا تھا، اور مدینہ میں باغات، چشمے اور مال دولت جمع کر لیا تھا۔ جب وہ مرا تو ان کے ترکے میں صندوق دار کے پاس 1,50,000 دینار اور 10 لاکھ درہم نقد باقی تھا۔ وادی قرا میں املاک کی قیمت 1 لاکھ درہم سے زیادہ تھی اور بہت سے گھوڑے اور اونٹ بھی جو ہے نا باقی تھے۔ اور اس کے بعد دوستوں جیسے زبیر بن عوام نے بصرہ میں ایک محل تعمیر کیا کہ کئی صدیاں یہ عمارت کھڑی تھی۔ زبیر بن عوام کے مرنے کے وقت 50,000 دینار نقد باقی تھا اور 1,000 گھوڑے بھی۔ طلحہ بن عبداللہ نے بھی کوفہ میں ایک مجلل گھر بنایا جو دار الطلحتین کے نام سے مشہور تھا۔ طلحہ کے املاک کی روزانہ آمدنی 1,000 دینار تھا۔ اس کے 1,000 گھوڑے تھے۔ جب وہ مرا تو اس کے اموال کا 32واں حصہ 84,000 دینار تھا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ثروتیں زمین سے تو جوش نہیں مارتا آئی، بلکہ یا آسمان سے تو ان پر نہیں اترے، بلکہ بیت المال کا مال تھا۔ یہ تو صرف ایک نمونہ بیان ہوا ہے، چونکہ زیادہ بیان کرنے کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کی فریاد امت اسلامی سے یہ خطاب تھا کہ انہیں اس خطر عظیم کا احساس دلایا جائے۔ امام علیہ السلام اس کا مبارزہ اور مقابلہ کرتے تھے، اپنی زندگی کو بالکل سابقہ خلفاء کی زندگی کا برعکس آپ نے گزار دی۔ جب مسند خلافت پر آئے تو سب سے پہلے فساد مالی، جو مالی خورد برد جو کیے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آپ نے شروع کیا، اور فرمایا شیطانی فریب ہر جگہ شکاری کے سراغ میں ہے، شیطانی فریب ہر جگہ شکاری کے سراغ میں ہے، ہر طرف دیکھو لوگوں کی زندگیوں کو، اس کے کیا اور کچھ ہے کہ فقیر اور ناداری کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو مل رہے ہیں، اور دولت مند حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ترک کر کے مال اندوزی میں لگا ہوا ہے اور سرکشی کر رہا ہے۔ مولا امیر المؤمنین نے جب ان حالات کو دیکھا تو پھر آپ نے دنیا کی خصوصیات، مال دنیا کی مذمت یا جمع اندوزی کی جو ہے نا وہ مذمتیں آپ نے کرنی شروع کی، تاکہ لوگوں کو واعظ و نصیحت اور لوگوں کو ان چیزوں کی طرف بلائے اور عبرت حاصل کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔